الصبح بدا من طالع۔ جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہیں چن لیا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ دیا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا ملے گا، کون سا قبول ہوگا۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں اس ذات کی پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے، وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش کو انہی کے لیے چنا جاتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے، یا اللہ تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے۔ تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ، تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں، اتنا نہ آزما مجھے۔ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے، منتظر ہے یہ دل تیری مدد کی قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ پتہ ہے جب یہ سوچتے ہو کہ دعائیں قبول کیسے ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے، اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ بس تمہیں امید نہ ہارنا کہ امید کی ڈور سے بندے رہنے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو ویسے کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تہجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی اپنے اللہ کے روبرو روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اسے رد کر دے؟ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر جائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔
وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے بہت دے گا۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب ہی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے گا۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے، وہ ہر اس چیز سے آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارا یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہی دروازے کھول دیتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو تم یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کے آزمائشوں پر پورا اترو گے، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا و رب کی خواہش ایک ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو فوری شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری خواہشات زبان پر آنے سے پہلے ہمیں نواز دیا تھا، جب اس نے کئی بار ہمیں بن مانگے عطا کر دیا تھا۔ تو جو بن مانگنے پر عطا کر دیتا ہے، کیا وہ مانگنے پر کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں، وہ دیر سے ہی صحیح نوازتا ضرور ہے، تو پھر ڈر اور شکوے کیسے؟ اور پھر جب تم نے اس سے دعا کی ہے تو یقین رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں معجزوں کی شکل میں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر مرحلے میں آرام سے طے کروا دیتا ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئے گی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے۔ رب سے بندہ جب پاس ہوتا ہے، آرزوئیں اور حال دل پھر رو رو کے سناتا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا، ایک غم کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ آزمائش پھر پہلے سے آزمائش نہیں رہتی، مشکلیں بھی پھر ساری ٹل جاتی ہے، تمہارے بھی کھل جائیں گے در نصیب کے ایک دن۔ وہ تو بس ایک بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، ملے غم تبھی خدا کی یاد آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کب کیسے سجدے آتے ہیں، کب کسے نماز آتی ہے۔ کسی اپنے کو کھو کر ہی تو سچائی سمجھ آتی ہے، پھر ہر آزمائش بھی مصلحت خدا نظر آتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ جہاں اب بس خدا کو پالے وہ راستہ اصلی منزل جیسا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر شک کرتا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے۔